ایک نو کانفیڈنس معافی چاہتا ہوں ایک اسمبلیاں 2 تحلیل ہونی ہے اور آپ کو دیکھ کے لگ رہا ہے کہ آپ کا اسمبلیاں تحلیل کرنے کا کوئی ارادہ نہیں, حکومت کو دیکھ کے لگ رہا ہے یا پی ڈی ایم کو دیکھ کے لگ رہا ہے کہ ان کا روکنے کا کوئی ارادہ نہیں, کیونکہ ایسے ٹائم پہ تو عموماً نو کانفیڈنس آ جاتی ہے تاکہ چیف منسٹر یہ نہ کر سکے یا وہ نہ کر سکے. میرا خیال تھا کہ اصولاً تو عمران خان صاحب کو اسی دن جلسے پہ دکھانا چاہیے تھا یہ ہے وہ سمری, اسمبلیاں تحلیل کرنے کا آرڈر ہو چکا وغیرہ وغیرہ. واٹ آر یو ویٹنگ فار, کہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ میں اس پہ ضرور آ جاتا ہوں کاشف, اور مجھے پتا ہے آپ نہیں چاہتے میں یہ بات کروں, لیکن یہ میں بات کروں گا آج. دیکھیں اس وقت یہ بالکل یہ جو ٹیکٹیکل چیزیں ہیں نا, اسمبلی تحلیل کرنی ہے, آج کرنی ہے, کل کرنی ہے, پرسوں کرنی ہے, وہی لوگ جو کہتے تھے کہ اگر یہ واقعی میں سیریس ہیں الیکشن کرانے کے لیے تو پنجاب اور کے پی اسمبلی تحلیل کریں, ہم الیکشن کرا لیں گے. اب وہ بولتے ہیں کہ یہ تو غیر جمہوری بات ہے کہ یہ کرنے جا رہے ہیں, ان کو چھوڑیں, یہ ارریلیونٹ لوگ ہیں, یہ تو ان کی سیاست ویسی دفن ہو چکی ہے. اس وقت جو پاکستان کا ڈیفائننگ ایشو ہے نا وہ یہ ہے کہ پاکستان کی فوج کا پاکستان کی سیاست کے اندر کیا کردار ہوگا اور پاکستان کی عوام اور پاکستان کی فوج کا کیا رشتہ ہوگا. پاکستان ایک خصوصی ملک ہے, یہاں پر فوج کا ایک خصوصی اہمیت ہے, کردار ہے, اور پاکستان کی ایک بہت بڑی ایک جو اسٹرینتھ ہے, طاقت ہے پاکستان کی, وہ نہ صرف یہ ہے کہ بڑی پیشہ ورانہ, بہادر, دلیر, جاں فشاں فوج ہے, لیکن اس فوج کا اور اس کی قوم کا ایک بہت ہی قریبی رشتہ رہا ہے. اور پچھلے 8 مہینے کے اندر جو سب سے خطرناک چیز ہوئی ہے وہ اس رشتے کے اندر دراڑ ڈالنے کی کوشش کی گئی ہے. کیوں؟ بنیادی غلطی کرتے ہوئے. فوج کی طاقت جو ہے وہ اس کی بندوقیں نہیں ہیں. ماؤ زے تونگ نے کہا ہوگا پاور فلوز تھرو دا بیرل آف اے گن, لیکن پاکستان کی فوج کی سب سے بڑی طاقت اس کی بندوقیں نہیں ہیں. پاکستان کی فوج کی سب سے بڑی طاقت وہ عوام ہے جو اس کے پیچھے کھڑی ہوئی ہے. 1971 کے ڈیفیٹ کی بات کی باجوہ صاحب نے بھی کی, ڈی جی آئی ایس آئی نے بھی کی تھی اپنی پریس کانفرنس میں. سب سے اہم سبق ہے, ہمیں سیکھنا چاہیے. بالکل ٹھیک کہتے ہیں, وہ ملٹری ڈیفیٹ نہیں تھی, وہ ٹیکٹیکل لیول کے اوپر ہے. آپ انڈین آرمی چیف سے سن لیں کس بہادری سے پاکستان کی فوج نے 1971 میں ایسٹ پاکستان کے اندر جنگ لڑی تھی. لیکن سیاسی طور پہ آپ پہلے کھوکھلا کر چکے تھے پاکستان کو. کیوں؟ کیونکہ میجورٹی جو اکثریت تھی اس کی آواز کو آپ نے طاقت کی بنیاد پر دبانے کی کوشش کی. نہیں, آپ ٹرانسفر آف پاور نہیں کر رہے تھے, کسی کو حکومت نہیں دے رہے تھے جو جیتے ہوئے تھے. لیکن سر مسئلہ یہ ہے کہ جب آپ کہتے ہیں سیاست میں کیا کردار ہوگا, اور اس وقت کی صورتحال بھی یہ ہے کہ اب آپ منتیں کر رہے ہیں کہ وہ سیاست میں انٹرفیئر کریں. قوم الگ کھڑی ہوئی ہے اور فوج الگ کھڑی ہوئی ہے. میری بات سنیں, دیکھیں اسد صاحب میری بات سنیں, اس میں جو میں صرف یہ کہوں گا کہ آج آپ جو کہہ رہے ہیں کہ فوج آپ کے بیہاف پہ انٹرفیئر کرے اور الیکشنز کرائے, فرض کریں چلے جائیں ٹریک بیک کریں 2021 سمویر, جو اشاریے آ رہے تھے, جو الیکشنز ہو رہے تھے, اس میں لگ رہا تھا تحریک انصاف ان پاپولر ہے. عمران خان صاحب نے ایڈمٹ بھی کیا کہ ہاں ان کو لگتا ہے کہ میں ان پاپولر ہو گیا ہوں, شاید اس وجہ سے یہ ہو گیا. تو اب کیا جب کوئی حکومت ان پاپولر ہو اس کو ہٹا دیا جائے؟ سوال یہ ہے کہ آپ فیصلہ پرنسپل کریں گے. پرنسپل یہ ہے کہ کیا ان کو انٹرفیئرنس کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے. میں کاشف, پہلی بات تو یہ, اس کے اوپر ہم نے پچھلے پروگرام کے اوپر بھی بات چیت کی تھی اور میں آپ کو پہلے بھی بول چکا ہوں, ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ فوج انٹروین کر کے مسلط کر دے, فیصلہ کر دے, اس کے اوپر بڑی تفصیل سے ہم بات کر چکے. لیکن کاشف صرف یہ سوال نہیں ہے, آپ مجھے پتا ہے آپ ٹیلی ویژن کے اوپر نہیں بات کر سکتے, آپ کے صحافیوں کے ساتھ ہوتا کیا رہا ہے پچھلے 6 مہینے کے اندر, آپ کے چینل کے ساتھ کیا ہوتا رہا ہے. یہ حقیقتیں پاکستان کی آپ کو فیس کرنی پڑیں گی. یہ فوج ہماری ہے, اس لیے ہمیں ڈر نہیں لگتا اس کی بات کرنے کے لیے, یہ ہم اون کرتے ہیں اس فوج کو. اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ جو شخص بھی پاکستان کی فوج کا محبت کا رشتہ, اعتماد کا رشتہ جو اپنی قوم کے ساتھ ہے, اس کو بدل کر ایک خوف کے رشتے کے اندر تبدیل کرنے کی کوشش کرے گا, وہ قوم کا مجرم ہے. وہ شخص میں مان ہی نہیں سکتا کہ وہ فوج کا خیر خواہ ہے. اس لیے نئے آرمی چیف جو آ رہے ہیں ان کے لیے بہت ضروری ہے, اور مجھے یقین ہے کہ وہ اپنی فوج کی بھی بہتری چاہتے ہیں, خیرخواہی چاہتے ہیں, اور مجھے یہ بھی یقین ہے کہ قوم کی سر. لیکن میرا آخری منٹ ہے, مسئلہ یہ ہے آپ پھر کہہ رہے ہیں کہ وہ کچھ کریں, پھر کہتے ہیں کہ ان کو کچھ نہیں کرنا چاہیے, ان کو پولیٹیکل انٹرفیئرنس نہیں کرنی چاہیے. اب آپ کے پاس معذرت کے ساتھ آپ کو پتا ہے میں کس چیز کی بات کر رہا ہوں, آپ ٹیلی ویژن کے اوپر وہ ایکنالج نہیں کرنا چاہتے, آپ کے چینل بڑی مشکل سے گزرا ہے, میں نہیں چاہتا دوبارہ میں صرف الیکشن کی بات نہیں کر رہا. ٹھیک ہو گیا, بہت کچھ سیدھا کرنا پڑے گا, میں آپ سے اتفاق کرتا ہوں, بہت کچھ سیدھا آئین کے مطابق چلنا پڑے گا.
میں اس بارے میں نہ میں ڈرتا ہوں یہ کہتے ہوئے، نہ میں آپ سے اس بات پہ ڈس ایگری کروں گا، اور اس میں کوئی خوف نہیں کہ میرا چینل کس چیز سے گزرا. دیکھیں میں بند ہو جاؤں گا نا، لیٹ اٹ بی. سوال یہ ہے کہ میں پچھلے جب مشکل میں بھی تھے میرا تب بھی اور اس سے پہلے بھی، فوج غیر سیاسی ہونی چاہیے، ان کا سیاست میں کوئی عمل دخل نہیں ہونا چاہیے. دے شوڈ بی اے پولیٹیکل. حکومتیں بنانا، گرانا، یہ کرنا وہ کرنا، یہ ان کا کام نہیں ہے. جب وہ ہوتا ہے تو اس کے بعد پھر دوسرے باقی سارے کام اس کو سپورٹ کرنے کے لیے ہوتے. اٹ شوڈ ناٹ ہیپن. میں نے لاسٹ ٹائم یہ کہا تھا، شاید اس کی میں تشریح نہیں کر سکتا. میں بہت تیزی سے آپ کو بتا دوں میں کیا کہہ رہا ہوں. دوبارہ میں ریپیٹ کر رہا ہوں، ایک جمہوری پروسیس سے، عمل سے گزر کے ہم آج کی سیاست اور پولیٹیکل گورننس سچویشن میں نہیں کھڑے ہوئے ہیں. ایک انٹروینشن کے ذریعے کھڑے ہوئے ہیں. اس انٹروینشن کو انڈو کرنے کی بات کی جا رہی ہے، اور یہ نہیں کہا جا رہا ہے کہ ہماری سائڈ لیں. ہم نہیں کہہ رہے ہیں کہ ایم این ایز کو ہمیں بھیجیں یا پولیٹیکل پارٹیز کو ہمیں بھیجیں. ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ غلطی جس کا خود اعتراف آرمی چیف قمر جاوید باجوہ پبلکلی کر چکے ہیں، اس غلطی کو انڈو کریں اور پاکستان کو ایک فریش سٹارٹ کی طرف جانے دیں. سیاستدانوں پہ اولین ذمہ داری ہے، اولین ذمہ داری سیاستوں. میرا وقت ختم ہو گیا. لیکن مسئلہ یہ پاکستان کیونکہ آج الیکشن سے مبرہ نہیں ہے.